اے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا دے اور اپنے رستے مجھے بتا دے۔ اس زبور میں ہم ایک ایسے شخص سے ملتے ہیں جو بہت سے خطرات اور دھمکیوں میں گرا ہوا ہے۔ وہ ایک ایسی راہ کی تلاش میں ہے جو اسے باحفاظت ایک محفوظ مقام پر لا کھڑا کرے۔ وہ کس کی مدد طلب کر سکتا ہے؟ اپنی کمزوری کو جانتے ہوئے آخرکار وہ اپنی آنکھیں اٹھا کر خدا کو پکارتا ہے جو اپنی قوم کو کبھی ترک نہیں کرتا، بلکہ بیابان سے لے کر وعدہ کی سرزمین تک طویل سفر میں اس کی مدد اور رہنمائی کرتا رہا۔ خدا کے ساتھ چلنے کا تجربہ راہگیر کے دل میں امید کی ایک نئی کرن روشن کرتا ہے۔ یہ اس کے لیے خدا کی قربت میں رہنے اور اپنی بے وفائی کے باوجود خدا کی وفادار محبت پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی سپردگی میں دینے کا سنہری موقع ہے۔ بائبل مقدس کی زبان میں خدا کے ساتھ چلنا بھی زندگی کا ایک سبق اور نجات کے منصوبے کو جاننے اور پہچاننے کا موقع ہے۔ اے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا دے اور اپنے رستے مجھے بتا دے۔ اکثر خود مختار ہونے کا غرض سے ہم ایسی راہ اختیار کر لیتے ہیں جس پر چلتے ہوئے ہم بہت سی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تب ہم زندگی کی صحیح سمت کی تلاش کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یہ زبور ہمارے لیے بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ڈالتا ہے کہ نئے سرے سے خدا کے ساتھ ذاتی ملاپ و قربت، اس کی رفاقت اور محبت پر بھروسہ رکھنے کا تجربہ کریں۔ اس میں ہمیں خدا کی تعلیمات پر خلوص دلی سے چلنے کا حوصلہ ملتا ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے اپنے آپ سے باہر نکل کر مسلسل محبت کی راہ پر اس کے پیچھے چلنے کی ایک دعوت ہے، جس پر سب سے پہلے وہ خود چلتا ہے تاکہ ہم سے مل سکے۔ زبور کے یہ الفاظ ایک ایسی دعا ثابت ہو سکتے ہیں جو دن کے دوران خوشی اور دکھ کے مراحل میں ہمارا ساتھ دیتے اور ہمارے سفر میں ایک قدم آگے بڑھانے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ اے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا دے اور اپنے رستے مجھے بتا دے۔ ہائٹی ایک ماں ہے جس کے 4 بچے ہیں۔ وہ سوئٹزرلینڈ میں رہتی ہے۔ کچھ عرصے سے وہ کلام حیات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان دنوں سخت بیمار ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ اپنی زمینی سفر کے آخری مرحلے میں ہے۔ اس کی ایک قریبی دوست کہتی کا کہنا ہے کہ ہر دفعہ جب میں ہسپتال میں اس سے ملنے جاتی ہوں تو یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں عملے کے ساتھ اور اپنے ارد گرد سب کے ساتھ اسے ہمیشہ دوسروں کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ان کا خیال رکھتی اور ان کا حال پوچھتی ہے۔ اگرچہ اب اس کے لیے بولنا بھی مشکل ہو چکا ہے، لیکن ہمیشہ دوسروں کے لیے فکر مند رہتی ہے۔ وہ سب کا شکریہ ادا کرتی اور ان کو اپنے تجربے بتاتی ہے۔ وہ صرف اور صرف محبت اور خدا کی مرضی کے سامنے ایک زندہ ہاں ہے۔ بہت سے لوگ، دوست، رشتہ دار، کاہن اس کے پاس جانے کے خواہش مند ہیں، اور سب اس بات سے متاثر ہوتے ہیں کہ جو بھی اس کی ملاقات کو جاتا ہے، دکھ اور تکلیف میں بھی ہمیشہ ان کا خیال اور دھیان رکھتی ہے، اور اس میں کتنا حوصلہ ہے۔ یہ سب خدا کی محبت پر اس کے ایمان کے ثمرات ہیں۔ فوکلرے تحریک کی بانی کیارا لوبیک زندگی کو پاک سفر کا نام دیتی ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جب اس کے دل میں زیارت کا خیال ہے۔ زیارت یعنی پاک سفر خدا کی جانب ہمارے سفر کی علامت ہے۔ ہماری ایک ہی زندگی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس کو ایک سفر بنائیں، ایک پاک سفر، کیونکہ وہ جو ہمارا منتظر ہے وہ پاک ہے۔ جن لوگوں کا کوئی مذہبی عقیدہ نہیں، وہ بھی راست بازی، اخلاص اور اخلاق کے جذبے کے تحت زندگی کے سفر کو ایک شاہکار بنا سکتے ہیں۔ خدا کی مرضی کی راہوں پر چلتے ہوئے زندگی اگر ایک مقدس سفر ہے
تو ہر روز ہمیں اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب ہم اس سفر کے دوران رک جاتے یا بھٹک جاتے ہیں، تب کیا ہمیں اپنی غلطیوں سے مایوس ہو کر اس مہم کو چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، ایسے لمحات میں اپنی صلاحیتوں پر نہیں بلکہ خدا کے فضل و کرم پر پورے اعتماد اور بلند حوصلے کے ساتھ اثر نو شروع کریں، خاص طور پر اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر محبت سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تب وہ جو مقدسوں کا مقدس ہے خود راہ بن کر ہمارے درمیان رہے گا۔ وہ ہم پر خدا کی مرضی واضح طور پر ظاہر کرے گا اور اس پر عمل پیرائی کی خواہش اور صلاحیت عطا کرے گا۔ اگر ہم اتحاد میں رہیں گے تو ہمارے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی، اور ہم اس خوشی اور مبارک بادی کے لائق ٹھہریں گے جس کا اس نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو زیارت یعنی پاک سفر کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ اے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا دے اور اپنے رستے مجھے بتا دے۔